بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر و بیشتر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قومی گیت یا قومی ترانے جو ہیں ان کے پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں ہدایات اور رہنمائی شریعت کے اندر موجود ہے۔ ہر مسلمان کو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی نعت، قومی ترانہ یا کوئی بھی نظم پڑھنے کے اندر اس بات کا خیال رکھے، لکھنے میں بھی، پڑھنے میں بھی اور گانے میں بھی، کہ شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو، اس کے اندر ایسے کلمات نہ ہوں جن سے شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہو، اللہ کی توحید یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یا آخرت کے بارے میں اس میں کوئی اس کے خلاف یا اس پر کوئی آنچ آتی ہو، تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھ کے اس کو پڑھنا چاہیے۔ جب بھی آپ کوئی ترانہ پڑھیں یا آپ کوئی قومی گیت گائیں یا آپ کوئی نظم پڑھیں تو اس کو یا کوئی نعت پڑھیں تو سب سے پہلے بہتر صورت یہ ہے کہ آپ علماء کرام کو دکھا دیا کریں کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں، ہمیں اس کی اجازت ہے، پرسنلی طور پر ان سے پوچھ لیا کریں۔ اگر شریعت اس کے پڑھنے کی اجازت دیتی ہو تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتی ہے تو کچھ ترانے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تو سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، وہ عام آدمی بھی سمجھ لیتا ہے اور ہر انسان اس کو سمجھ لیتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں مشکل الفاظ ہوتے ہیں یا کسی اور ایسی زبان کے الفاظ ان میں ملا دیے ہوتے ہیں، ان کی آمیزش ہوتی ہے کہ ان کو آدمی نہیں سمجھ پاتا۔ اس کے لیے علماء کے پاس جانا اور ان سے جانکاری حاصل کرنا اور ان سے فتویٰ حاصل کرنے کے بعد ہی ان پر عمل کرنا چاہیے۔ فتویٰ لیے بغیر اسی طرح سے آنکھیں بند کر کے پڑھ لینا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔